حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے میدان عرفات میں ایک خطبہ دیا اپنی وفات کے تقریباً 3 مہینے پہلے، جس کو حجۃ الوداع کا خطبہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے الفاظ المستدرک للحاکم میں موجود ہیں۔ 318 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں 2 ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو اگر مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور نمبر 2 اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ پھر صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چیپٹر میں 6225 سے لے کر 6228 تک 4 حدیثیں موجود ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے غدیر قم، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، فرمایا کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ کہ میں بھی ایک بندہ ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کروں۔ میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ نمبر 1 اللہ کی کتاب یعنی قرآن، تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو کہ جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ نمبر 2 میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تم کو اللہ سے ڈراتا ہوں۔ پھر صحیح بخاری میں کتاب المغازی چیپٹر میں 4460 نمبر حدیث ہے کہ عبداللہ بن ابو اوفا رضی اللہ عنہ ان سے طلحہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، البتہ ہم کو نبی علیہ السلام نے قرآن پر عمل کرتے رہنے کی وصیت کی تھی۔ پھر صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر میں 2950 نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کو اگر تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، وہ ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن۔ پھر صحیح بخاری میں کتاب الجنائز چیپٹر میں 1390 نمبر حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں 1183 نمبر حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر مرگ پر تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے چہرے مبارک سے چادر ہٹاتے اور فرماتے کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، کہ اللہ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور پھر اسی حدیث کے آگے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اگر ہم کو یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو سجدہ گاہ بنا لیں گے تو نبی علیہ السلام کی قبر کو ہم ایک کھلے میدان میں رکھتے۔ پھر صحیح مسلم میں کتاب المساجد چیپٹر میں 1188 نمبر حدیث ہے کہ جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے فرمایا کہ خبردار، تم سے پہلے لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر کے اوپر لوگ سجدہ شروع کر دیتے تھے، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم ایسا کام نہ کرنا۔ پھر مسند امام احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے 7352 نمبر 7352 نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ جس کو لوگ پوجنا شروع کر دیں۔ پھر صحیح مسلم میں کتاب الجنائز چیپٹر میں 2245 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم کو 3 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ نمبر 1 کہ قبروں کو پکا نہ کرنا، قبروں پہ نہ بیٹھنا اور قبروں پر عمارتیں نہ بنانا۔
پھر صحیح مسلم کتاب الجنائز چیپٹر میں 2250 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ پھر سنن ابو داود میں 2050 نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر پر میلہ نہ لگانا، تم دنیا کے کسی حصے پہ درود پڑھو گے، کسی حصے میں بھی درود پڑھو گے، اللہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دے گا۔ پھر صحیح مسلم میں کتاب الجنائز چیپٹر میں 2242 نمبر حدیث ہے کہ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ جب روم کی جنگ کے دوران اورودس نامی ایک جگہ پر پہنچے تو ان کا ایک ساتھی شہید ہو گیا۔ انہوں نے اس کی قبر بنائی اور قبر کو زمین کے برابر کر دیا، اور پھر فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ہم کو یہی حکم فرمایا تھا کہ ہم قبروں کو برابر کر دیں۔ پھر صحیح مسلم میں کتاب الجنائز چیپٹر میں 2243 نمبر حدیث ہے کہ علی رضی اللہ عنہ ایک تابعی ابو حیاج کو کہتے ہیں کہ میں تم کو اس کام پر نہ بھیجوں جس پر مجھے نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا، جس پر مجھے نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا۔ وہ کام کیا تھا کہ کسی بھی کہتے ہیں کہ تم کو کہ وہ کام تھا کہ کسی بھی قبر کو دیکھوں تو اس کو زمین کے برابر کر دوں، اور کسی بھی تصویر کو دیکھوں تو اس کو مٹا دوں۔ پھر صحیح بخاری میں کتاب الجنائز چیپٹر میں 1341 نمبر حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں کتاب المساجد چیپٹر میں 1180 نمبر حدیث ہے۔ مسلم میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دن تھے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی تھی اور باتیں کر رہی تھی، آپس میں گفتگو کر رہی تھی کہ جب ہم حبش میں گئے تھے وہاں ہم نے ایک ماریا نام کا گرجا دیکھا تھا، تو اس پر تصویریں لٹکائی ہوئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو سن رہے تھے تو تڑپ اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو ان لوگوں میں خرابی ہے، جب ان میں کوئی نیک آدمی، کوئی نیک بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا دیتے ہیں اور وہاں تصویریں لٹکا لیتے ہیں اور وہاں سجدہ شروع کر دیتے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ کے نزدیک یہ لوگ بدترین مخلوق ہوں گے۔